فرانس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا گیجٹ تیار کر لیا ہے جس کی مدد سے انہوں نے بہت پہلے کی آوازیں ریکارڈ کرنا شروع کر دی ہیں۔ 1400 سال پہلے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا، اس ڈیورنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہوا میں لہرائی گئی اس کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ ٹیکنالوجی کو تو ہر بندہ مان رہا ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کے ساتھ اب ٹیکنالوجی پر کھیلتے ہیں۔ وہ چیزیں یہ پیش کریں گے کہ دیکھو کہ تمہارے نبی نے تو یہ کہا، تم کون سے مذہب پر چل رہے ہو۔ دیکھو سیدھا ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پہ فتنہ سر اٹھائے گا اور انتہائی پیک لیول پر جائے گا۔ اگر مسلمان نہ سنبھلا اس چیز سے تو مسلمان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اپنی اس غفلت کی وجہ سے۔ تو یہ سب ایک سازش ہے، ایک فتنہ ہے جو کہ مسلمان کے گلے میں زبردستی ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی اگر ہوش کے ناخن لے لیں گے تو شاید آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دی نیوز بز میں آپ سب کا خوش آمدید، اور میں ہوں علی حسن۔ ناظرین، فرانس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا گیجٹ تیار کر لیا ہے جس کی مدد سے انہوں نے بہت پہلے کی آوازیں ریکارڈ کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں اور جس چیز سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ فرانس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا گیجٹ تیار کر لیا ہے کہ جس کی مدد سے انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جو انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا، اس ڈیورنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہوا میں لہرائی گئی اس کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ اب اکارڈنگ ٹو سائنس کے جو انسان کی آواز ہے وہ ہوا کے اندر رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرانس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے وہ آواز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے ریکارڈ کر لیا ہے اور ان قریب اس کو کلیئر کر کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے ہم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک وقت ایسا آئے گا جو کہ فتنوں کا وقت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس موجودہ ٹائم کے اندر ہم اس چیز کو کلیئرلی دیکھ رہے ہیں۔ فرانس ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ توہین اسلام شدت سے کی جاتی ہے، حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید جلانے جیسے واقعات کیے جاتے ہیں، اور تو اور مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی کئی پابندیاں اور بھی لگائی جاتی ہیں۔ اور اب آ کے وہ اس بات کا انکشاف کر رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسا گیجٹ تیار کر لیا ہے جس کی مدد سے ہم نے مسلمانوں کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے وہ آواز ریکارڈ کر لی ہے جس میں جو انہوں نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرانس جیسا ملک اس بات کو انکشاف کر رہا ہے تو وہ تو بالکل ناقابل یقین ہے۔ اگر اب تک فرانس کی تاریخ کو ہم پڑھیں تو سب سے زیادہ توہین اسلام فرانس کی طرف سے کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آ کے فرانس نے اس بات کا انکشاف کر دیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پراپر ایک سیدھا سادہ فتنہ ہے جو کہ مسلمانوں کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی سازش کر کے دیکھ لی مسلمانوں کو پلیٹ فارم سے ہٹانے کی۔ مسلمان چونکہ ایک ایسے مذہب سے بلونگ کرتا ہے جس کا نام دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بتانی ضروری تو نہیں تھی، لیکن ایسے لوگوں کے لیے بتانی ضروری ہو جاتی ہے جو کہ دین اسلام کے نام پر دھندا کرتے ہیں۔ بہرحال پوائنٹ پہ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اوپر چلنے والا ہر انسان جب اس نبی کی بات آتی ہے جس کا وہ فالوور ہے، جس کا کلمہ پڑھ کے وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، جب اس کی عزت پر اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے اور وہ اپنی جان مال کی پرواہ کیے بغیر سامنے آ جاتا ہے۔ تو فرانس نے ہر طرح کی سازش کی اور مسلمان کو پلیٹ فارم سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن مسلمان کسی طرح سے پلیٹ فارم سے نہیں ہٹا، وہ اپنے نبی کی محبت میں سامنے آتا رہا۔ لیکن اب انہوں نے ذرا اسٹریٹجی چینج کر دی ہے۔ اب ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو تو ہر بندہ مان رہا ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کے ساتھ اب ٹیکنالوجی پر کھیلتے ہیں۔ لیکن پہلی بات تو یہ کی جائے کہ پاکستان کے ایک بہت سینئر صحافی ہیں اقرار الحسن صاحب، ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ وہ خود فرانس گئے ہیں، جنہوں نے بتایا ہے کہ فرانس جا کے میں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے
ٹھیک ہے، یہ سیدھی سیدھی ایک سازش ہے جو مسلمان کے گلے میں ڈالی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اس چیز کو مان لیتے ہیں نا تو کل فرانس نے اس چیز کا بھی دعویٰ کر دینا ہے کہ جو حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان میں باتیں ہوئی تھی وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر دی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا بھی دعویٰ کر دینا ہے کہ جب جو حضرت سلمان علیہ السلام اور جنوں کے درمیان میں باتیں ہوئی تھی وہ بھی ہم نے ریکارڈ کر دی ہیں، اور وہ چیزیں یہ پیش کریں گے کہ دیکھو کہ تمہارے نبی نے تو یہ کہا، تم کون سے مذہب پر چل رہے ہو۔ دیکھو سیدھا سیدھا ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا جو لیول ہے ایمان کا وہ اتنی پیک پہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی کسی بات کا ان کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اب ہمارے درمیان ایسے ایجنٹ انہوں نے بھیج دیے ہیں جو کہ لبادہ اسلام کا اوڑے ہوئے ہیں، لیکن کام وہ سارا ان کا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں وہ ڈالرز، یوروز، اس طرح کی ڈیفرنٹ کرنسیز جو ملک ان کو لانچ کر رہا ہے وہ ان کے گھروں میں بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ پہ وہ لوگ اپنی منمانیاں دین اسلام کے نام پر کروا رہے ہیں۔ اس چیز سے اویئر ہونا پڑے گا ہر مسلمان کو، کیونکہ یہ ایک سیدھا سادہ فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پہ فتنہ سر اٹھائے گا اور انتہائی پیک لیول پر جائے گا، اور یہ پریزنٹ ٹائم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، دجالی فتنے کی ایک بات کی جاتی ہے کہ دجالی فتنہ بیسیکلی کیا ہوگا، وہ یہی دجالی فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ دجال بیسیکلی کیا کرنا ہے، جو کہ پریڈکشنز ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں یا آج سے 1400 سال پہلے کی روایات میں ہمیں ملتی ہیں، تو ان میں کیا آتا ہے کہ دجال جو ہے ایسی چیزیں کر کے دکھائے گا جو کہ انسان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ تو سیم ایز لائک وہی اسٹریٹجی اب وہ لوگ ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہمیں دکھا رہے ہیں، ان چیزوں کی ہمیں پریڈکشن دے رہے ہیں جو کہ انسان کا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاسٹ میں کوئی جا نہیں سکتا۔ دوسری بات، اگر فرانس اس بات کا انکشاف کر رہا ہے کہ انہوں نے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز ریکارڈ کر لی ہے تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اس پروفٹ کی آواز ریکارڈ کیوں نہیں کی جس کے نقش قدم پر یہ چلتے ہیں، عیسائیت کے اگر کہیں یا یہودیت کے کہیں، تو یہ اس پروفٹ کی آواز تک کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے ٹارگٹ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو تکلیف صرف اور صرف مسلمانوں سے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو سیدھا گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں اگر مسلمان نہ سنبھلا اس چیز سے تو مسلمان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اپنی اس غفلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس بات پہ اب حالانکہ یہ والی جو بات ہے جو کہ فرانس کا انکشاف ہے، کافی ٹائم سے گلوبلی یہ سیریں کر رہا ہے، یہ والا انکشاف پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر یہ انکشاف ان کا وائرل ہو گیا، لیکن لٹرلی میں کہوں میں نے ابھی تک کسی عالم کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اوپر اس نے کہا ہو کہ فرانس جو ہے اسلام کے ساتھ کھیل رہا ہے، مسلمانوں کو اس چیز سے اویئر ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ مسلمان کو دین کے بارے میں جو آگاہ کرنا ہے وہ ہے ہمارے عالم کا، جو کہ ایک پراپر ایک وے میں اس کی سٹڈیز کر کے آتا ہے۔ بھائی میں عالم نہیں ہوں، کیونکہ مجھے دین کی پراپر سٹڈیز نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فرانس کا انکشاف ہے وہ 2030 تک کا ان کا ٹائم پیریڈ ہے، ان کی ڈیوریشن ہے 2030 تک کی، کہ 2030 تک ہم اس چیز کو کلیئر کر کے سامنے رکھ دیں گے۔ کچھ علماء کرام نے اس بات پر اتفاق بھی کیا ہے کہ یہ جو وائس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا انکشاف فرانس نے کیا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس طرح کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے، یہ ساری کی ساری جھوٹی ایک سازش ہے مسلمان کے خلاف۔ تو ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے اس بات کو، اور مسلمان کو سب سے بچ کے رہنا۔ یہاں پہ ایک کویسچن مارک ہے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، ہماری عوام کے لیے، یا یوں کہیں کہ اس امت کے لیے، کہ کیا ہم لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں کے باتوں میں آتے رہیں گے؟ کیا ہم لوگ ہمیشہ ایسے لوگوں کے جو انکشاف ہمارے دین کے اوپر کرتے آتے ہیں ہم لوگ ان کی باتیں چپ کر کے سہتے رہیں گے؟ کیا ہماری اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارا اپنا کوئی نظام نہیں ہے؟ اگر ہمارا اپنا کوئی نظام ہے جو دین اسلام نے ہمیں دی ہے تو ہم کیسے اور کیوں اجازت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ وہ اس طرح کا کام کریں؟ اور ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر اس طرح کی کوئی وائس آتی بھی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ بی اے مسلم یہ ہمارے لیے ایک فخر کا مومنٹ ہوگا، ہمیں مطلب اس چیز کے اوپر فخر کرنا ہوگا، ہمارے دلوں کی خوشی ہوگی کہ یار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہے ہیں۔ لیکن ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسے ملک سے جو شروع سے ہی اسلام کا دشمن رہے؟ تو یہ سب ایک سازش ہے، ایک فتنہ ہے جو کہ مسلمان کے گلے میں زبردستی ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی اگر ہوش کے ناخن لے لیں گے تو شاید آنے والی نسلوں کو بچا سکتے ہیں۔
ورنہ بربادی کی طرف جانے کے لیے تیار رہیں۔ ہم حاضر ہوں گے ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔